والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے علماء کے طبقے میں، خاص علماء کا جو طبقہ ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے فرض اعتقادی۔ اس کو عمومی طور پہ فرض کہا جاتا ہے، اعتقادی کا لفظ نہیں بولا جاتا، حالانکہ اعتقادی کا لفظ بھی بولنا چاہیے۔ اعتقادی فرض، FARZ فرض، اعتقادی آگے آئین کے لیے جو علامت ڈالتے ہیں انگلش میں TIATQADI، اعتقادی، فرض اعتقادی۔ اب فرض اعتقادی جو ہوتا مطلب جو عقیدے کے اعتبار سے فرض ہے، جس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی فرضیت کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جو انتہائی مضبوط دلیل سے ثابت ہو۔ میں ایک لفظ بولنا چاہوں گا پھر اس کو سمجھاتا ہوں، قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ لیکن قطعی کا لفظ کیونکہ آپ کے لیے مشکل، اس لیے میں نے کہہ دیا ہائیلی اسٹرانگ پروف سے ثابت ہو۔ ایک یہ چیز ہے ثابت ہو ایسی دلیل سے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک، فرض اعتقادی جو احناف کے نزدیک ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ یعنی اس کی دلیل بڑی قطعی ہوتی ہے، پیچھے پروف بڑا قطعی ہوتا ہے، یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث متواتر ہوتی ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے فقہاء احناف کے نزدیک۔ تو اسے ہماری یعنی فقہ میں اسے فرض اعتقادی کہا جاتا ہے، یعنی فقہ حنفی کے اندر۔ اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، وہ سب کے نزدیک ہے، صرف فقہ حنفی کے نزدیک نہیں، اس کا منکر سب کے نزدیک کافر ہے، کیونکہ اس میں کوئی امام اختلاف نہیں کرتا، چاروں ائمہ کو یہی موقف ہے۔ اور اس کے بلکہ کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، یہ ایسا فرض اعتقادی ہوتا ہے۔ اور فرض اعتقادی پر عمل بھی ضروری ہے۔ ایک ہے عقیدہ رکھنا، ماننا تو ضروری، انکار نہیں کر سکتے، عمل بھی ضروری ہے۔ عمل ضروری مطلب بلا عذر اس کو اگر ہم چھوڑیں گے، بلا عذر اس کو چھوڑیں گے، تو ایسی صورت کے اندر ہم گناہ گار بنیں گے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کہلائیں گے۔ تو پتہ چلا فرض اعتقادی وہ ہے کہ جو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق و مرتکب کبیرہ ہوتا ہے اور مستحق عذاب ہوتا ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری، اسے ماننا بھی ضروری۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے فرض اعتقادی کہتے ہیں۔ وہ اسٹرانگ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز کا ثبوت ہے، جیسے نماز کے اندر رکوع و سجود ہیں، یہ سب فرض اعتقادیہ میں آتے ہیں۔ اب ایک اور مثال، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ آپ سب کہتے ہیں 4 فرائض ہیں، جن کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں 4 فرائض ہیں، 4 فرائض ان the wudu ablution۔ وہ فرائض اعتقادیہ ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے والے سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی فرض اعتقادی کی ڈیفینیشن ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ کام بھی نہ ہو، اگر نہ کریں، جیسے رکوع نماز میں نہ ادا کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ ادا نہ کریں سجدہ بھی نہیں ہوگا، فرائض اعتقادیہ ہیں۔ ان کا انکار کریں کہ نماز میں رکوع سجود نہیں ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر کسی فرض کا انکار کرتے ہیں، وہ کفر حقیقی ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کی نص اس پہ ہے، مضبوط دلیل قرآن کی آ گئی۔ فرض اعتقادی یہ ہوتا ہے۔ اب خلاصہ عرض کروں، فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو اور اس پر عمل نہ کرنے والا فاسق ہو۔ اچھا، اور اس کے بغیر وہ کام بھی مکمل نہ ہو جو کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں رکوع فرض ہے، فرض اعتقادی ہے، سجدہ فرض اعتقادی ہے، اور دیگر فرائض اسی طرح ہی فرائض اعتقادیہ میں آتے ہیں، ان کے نہ کرنے سے بندہ نماز ہی نہیں ہوتی۔
آگے چلیے. ایک ہے فرض عملی، وہ فرض اعتقادی نہیں، عمل کے اعتبار سے فرض ہے عملی. اس پر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے. لیکن اگر عمل نہیں کرتا تو فاسق ہے. عمل ضروری ہے، اعتقاد ضروری نہیں. ہاں عقیدہ رکھنا چاہیے، رکھے گا، لیکن اگر انکار کر دیتا ہے تو کفر میں نہیں آتا. وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے فرض عملی کی؟ وہ جس کا ثبوت ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے. یعنی مجتہد تو جو ہمارا مجتہد ہے، یعنی ہمارے مجتہد ہیں امام اعظم، ان کے نزدیک تو اس میں یقینی طور پر یہ ثابت ہے، لیکن دوسرا امام اس میں اختلاف کر سکتا ہے، لہذا وہ کافر نہیں ہوگا اس سے اختلاف کر کے. امام مالک اختلاف کر سکتے ہیں، امام شافعی اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس کے کیے بغیر آدمی بری ذمہ بھی نہ ہو، یعنی وہ کام بھی پورا نہ ہو، وہ کام بھی پورا نہ ہو. میں مثال دوں گا آگے. اور اس کے علاوہ اس کا انکار ہمارے نزدیک فسق و گمراہی ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فسق اور گمراہی ہے، یعنی اپنے امام کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک. اور اس کے علاوہ دیگر مجتہدین اس کا یعنی کہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ان کو کرنا جائز ہے کیونکہ وہ مجتہد ہیں. تو یہ ہے مثلا حنفیہ کے نزدیک. مثال دیتا ہوں، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے وضو میں، شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا ہے، مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا ہے. تو احناف کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. اس کے سوا بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے ائمہ کا، وہ فرض عملی ہوتا ہے، جس کو ہم فرض کہتے ہیں. عمل کے اعتبار سے فرض ہے ہمارے نزدیک، اور وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسے فرض عملی کہتے ہیں، اور وہ سب کی اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ وہ جو مضبوط دلیل سے ثابت نہ ہو، اس میں کوئی شبہ ہو، اور مجتہد کے نزدیک وہ فرض ہو، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے آپ مقلد ہیں، اس کے کرنے کے بغیر وہ کام بھی نہ ہو. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، وضو کے اندر ہمارے نزدیک 12 فرائض ہیں. 4 فرائض اعتقادیہ وہ ڈیفرنٹ ہیں، 12 فرائض عملیہ ڈیفرنٹ ہیں. شاید آپ کو بلکہ کئی لوگوں کو یہ فرسٹ ٹائم مسئلہ پتا چلا ہو، اور شاید دل میں مجھے کہہ بھی رہے ہوں مولوی صاحب سے غلطی ہوگی، ان کو دوبارہ دہرانا چاہیے. غلطی نہیں، صحیح میں کہہ رہا ہوں. وضو کے اندر فرائض اعتقادیہ کے علاوہ 4 فرائض کے علاوہ 12 کے قریب فرائض عملیہ ہیں. مثال دیتا ہوں، یہ جو بھویں ہیں، ان کی کھال تک پانی پہنچانا اگر یہ پتلے ہوں، یہ فرض عملی ہے. فرض عملی. مونچھوں کے کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض عملی ہے. یہ بچی کی کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض عملی ہے. کن پٹی کو دھونا فرض عملی ہے. اور یہ چہرے سے ریلیٹڈ تھے کچھ. اور اس کے علاوہ کونیوں کو دھونا فرض عملی ہے، کیونکہ ہمارے بعض ائمہ نے کونیوں کا انکار بھی کیا ہے کہ کونیاں شامل نہیں ہیں، اور وہ اختلاف کر سکتے ہیں اس میں. الی المرافق الی انتہائی غائط کے لیے آتا ہے، اس میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی پوری بحث ہے حکم میں. اور اسی طرح ٹخنے دھونا فرض عملی ہے. ٹخنے دھونا، پاؤں کے جو ٹخنے ہیں، پاؤں دھونا تو فرض ہے، لیکن فرض ٹخنے بھی کیا پاؤں میں شامل ہے یا نہیں، یہ فرض عملی ہے. یہ شاید کئیوں کو فرسٹ ٹائم پتا چلا ہو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے افتار رضیہ کی جلد نمبر 1 میں. غالباً پہلا یا دوسرا سوال ہے اس پر، میں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھ لیں، وہ بہت لمبا چوڑا سوال ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو سمندر میں غرق ہی ہو جائیں گے.
کچھ سمجھ مشکل سے آپ کو آئے گی، لیکن میں نے آپ کو آسان کر کے پیش کر دیا کہ فرائض عملیہ مطلب جن کا کرنا ضروری، اگر ان میں سے کوئی بال بھی خشک ہو جاتا ہے وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، میں نہیں دھوؤں گا، تو ہمارے نزدیک ان کا وضو تو نہیں ہوگا، لیکن انکار سے کافر نہیں وہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چہرہ دھونے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں فرض عملی۔ کتنا امپورٹنٹ لیسن ہے، کتنی اچھی معلومات آپ کو مل رہی ہیں، لہذا آپ شیئر بھی کرتے جائیں۔ آگے جو سب سے اہم بات ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے وہ ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شریعت میں وہ کام ایسا مطلوب ہو، اس کا کرنا یعنی اتنا اہم ہو کہ اس کے ترک کو شریعت ناپسند کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر بار بار چھوڑیں تو اس پر وعید عذاب بھی ہے۔ اور عام طور پر اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مداومت فرمائیں یا اس کی تاکید بیان کریں، اور عادتاً کبھی کبھی آپ نے چھوڑا بھی ہو اس کو، تو ایسی صورت کے اندر اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یعنی آسان اگر میں کروں تو ڈیفینیشن لکھ لیں آپ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختیار کریں، ہمیشگی یعنی ہمیشہ آپ پڑھیں لیکن کبھی کبھی چھوڑا ہو، اور تاکید فرمائیں کہ یہ اس کی اہمیت بیان کریں، تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ لہذا شریعت میں اس کو چھوڑنا ناپسند ہے، اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے کریں گے۔ اسے چھوڑیں گے نہیں بلکہ کریں گے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن لکھ لی آپ نے، دوبارہ پھر لکھواتا ہوں، لکھیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی چھوڑا بھی ہو، تاکہ جواز رہے چھوڑنے کا، اور اس کے کرنے پر تاکید فرمائی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حکم بھی لکھ لیں، جو جان بوجھ کر بلا عذر صحیح سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، چھوڑنے کی عادت بنا لے، چھوڑتا ہی رہے، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ چھوڑتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک دو مرتبہ ظہر کی پہلی سنت مؤکدہ 4 جو ہے چھوڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک دو مرتبہ تراویح چھوڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دو مرتبہ کوئی اور سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگرچہ شریعت اسے ناپسند کرتی لیکن گناہ نہیں اس پہ ہوتا۔ گناہ ہوتا ہے جب عادت بنا لے۔ تو آپ کو اس کا ہی پتہ چل گیا۔ اب یہ سنت مؤکدہ کا حکم ہے۔ اب جیسے فجر کی سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ در مؤکدہ ہے، واجب کے قریب علماء نے لکھا ہے اس کو، لہذا اس کو بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی یہ سنت فجر کی نہ چھوڑیں، بڑی تاکید اس کی فرمائی۔ لہذا آج کا اگر کوئی گمراہ بندہ اٹھے اور کہے یہ صرف فرائض پڑھو، صرف فرائض پڑھو، تو وہ ساری ان احادیث کا انکار کرنے والا ہے۔ ایسے شخص کی بات کو نہ سنا جائے، علماء حقہ کی بات کو سن پر اس پہ عمل کیا جائے۔ سنت مؤکدہ کے بعد آتی ہے سنت غیر مؤکدہ، جس کی تاکید نہ ہو اتنی، وہ بھی لکھ لیں آپ۔ سنت غیر مؤکدہ مطلب جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ہمیشگی نہیں کی۔ ایک، اس کا کرنا شریعت کو پسند ہے، نہ کرنا پسند نہیں، یعنی کرنا چاہیے، شریعت اسے کرنے کا حکم فرماتی ہے۔ یعنی اس پر تاکید بھی نہیں فرمائی، مداومت بھی نہیں فرمائی، یعنی ہمیشہ نہیں کیا اور تاکید بھی نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. جیسے عصر کی پہلی 4 سنتیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں، تاکید بھی نہیں فرمائی اور مداومت بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی. اچھا پھر آگے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو جان بوجھ کے بلا عذر بھی اگر کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لے، نہیں پڑتا، تو بھی اس پر گناہ نہیں ہے. ویسے پڑھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. عورتوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ عصر کے 4 ہی فرض ہیں، وہ فرض ہی پڑھتی ہیں. 4 سنتیں تو بہت کم اللہ جسے توفیق دے وہ پڑھتا ہوگا. لہذا عورتوں کو بھی عصر کی 4 سنتیں ضرور پڑھنی چاہیے، عشاء کی 4 سنتیں ضرور پڑھنی چاہیے. رمضان میں آپ شروع کر لیں، اللہ کرم فرمائے. تو یہ ہے سنت غیر موقدہ. اب ہے مستحب. مستحب کسے کہتے ہیں؟ جب علماء بولتے ہیں نا یہ مستحب ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت اس کو پسند کرتی ہے مگر ترک کرنے کو ناپسند نہیں کرتی. سنت غیر موقدہ میں کیا تھا؟ ابھی جو ہم نے پڑھی کہ ترک کو ناپسند کرتی ہے، یعنی چھوڑنے کو ناپسند کرتی. لیکن یہاں مستحب مطلب کرنا اچھا ہے، شریعت کے نزدیک ریکمینڈڈ ہے، لیکن نہ کرنا شریعت اسے ناپسند نہیں کرتی. خواہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا علماء کرام نے پسند فرمایا ہو، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب، نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے. مستحب کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے. شریعت کی ناپسندی بھی نہیں ہے، کچھ اطاعت بھی نہیں ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا ہو یا نہ کیا ہو، علماء نے کیا ہو، بعض سے کام ایسے جو ہمارے اسلام نے کیے لیکن مستحب ہے ہمارے لیے کرنا، ہو حدیث میں آیا ہو نہ آیا ہو، تو مستحب بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. آپ کریں گے تو اچھا ہے. تو یہ ہے جناب مستحب کی ڈیفینیشن. مستحب. آگے ہے مباح. مباح کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو. جیسے کھانا کھانا، ڈٹ کر کھانا کھانا، کرنا نہ کرنا برابر ہے. ہاں تھوڑا کھانا سنت کی یہ نیت سے کھائیں گے تو ثواب کا کام مستحب ہے آپ کے لیے. اور اس طرح بہت سے کام مباح ہیں آپ کے لیے. باہر جانا، مارکیٹ سے سودا خریدنا، خریدوانا، دینا دلانا، لوگوں سے معاملات رکھنا، یہ کئی چیزیں مباح مطلب جائز ہے. کرنا نہ کرنا برابر ہے. کریں نہ کریں آپ کی مرضی، آپشن ہے آپ کے لیے. جو چیز مباح ہوگی اس کو آپ ناجائز کہہ دیں گے تو یہ شریعت پر افتراء ہے. جیسے وہابی دیوبندی اور بہت سے لوگ معذرت کے ساتھ اگر سن رہے ہیں تو ایسی مباح چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جس کو شریعت نے حرام نہیں کیا، تو اسے کہتے ہیں افتراء علی اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کیا جو اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، جسے شریعت نے حرام نہیں کیا اسے حرام کہتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں 11ویں پر اگر ختم پڑھ دے تو حرام ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں فلاں چیزیں حرام ہیں، میلاد حرام ہے، فلاں حرام ہے. تو یہ حالانکہ یہ سارے مباح عمل ہیں، جتنے بھی ختم دلاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، مباح عمل جائز بلکہ مستحب ہے اچھی نیت کے ساتھ. ہم اسے فرض کوئی نہیں کہتے، کوئی ہم اسے واجب نہیں کہتے. تو ان کو مباح عمل کو حرام کہنا، اس کا گناہ ضرور ملے گا. ہاں اگر کوئی سنی نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کو اس کا گناہ نہیں، نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حرام کہتا ہے، کہتا ہے حرام، اسے گناہ ملے گا حرام کہنے کا. ہماری لڑائی جھگڑا تو کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانا ہے. صرف ناجائز کو ناجائز ہم کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، اور ناجائز میرے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں بنتا، شریعت کی انڈرسٹینڈنگ سے بنتا ہے. ہاں جتنی ناجائز ہے اتنی ناجائز کہہ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے احتیاطاً اس کو ناجائز کہا ہے. احتیاطاً، میں نے کہا اچھی احتیاط آپ نے کی جناب. احتیاطاً جس طرح ہم جائز نہیں کہہ سکتے کسی چیز کو، ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وعید نازل فرمائی ہے قرآن پاک میں. جو جائز کو ناجائز کہتا ہے اس کے لیے بھی ہذا حلال ہذا حرام،
یا حلال کو حرام کہتا ہے اس کے لیے بھی وعید ہے. یہ احتیاط نہیں ہے، یہ غیر احتیاطی کام جو آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں. اگر وہ جائز ہے، اگر وہ جائز ہے اس کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے ناجائز قرار دیا، اور اگر اللہ نے اسے ناجائز نہ قرار دیا ہو تو آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جس کی پکڑ آپ کو ہوگی. پھر ایک ہوتا ہے چیز ناجائز کے معاملے میں کہ یہ اتنا ناجائز ہے، اس کو اگر پورا ناجائز کہہ دیں، اس کی جائز چیزوں کو بھی ناجائز کہہ دیں، تو اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. لہذا کوئی چیز جتنی ناجائز ہے اسے اتنا ہی بولنا ضروری ہے. ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کیوں نہیں جائز ناجائز کا فتویٰ دیتے تھے؟ ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے کوئی مسئلہ آ جاتا، فرماتے نہیں جاؤ، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا. عبداللہ بن مسعود کی طرف جاؤ، انہوں نے لوگوں کا وزن اپنی کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، بچتے تھے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. لیکن آج پبلک کی جرت دیکھو، حرام ناجائز حرام کے فتوے لگانے میں شروع ہوئے ہیں. یہ پبلک عام بندوں کا حال ہے، قرآن و سنت کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور لگاتے بھی فتویٰ فیس بک پہ ہیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر کمنٹس کر کے، تاکہ ہمیشہ قیامت تک یہ کمنٹ رہے اور اس کا گناہ کا اصال مجھے پہنچتا رہے قبر میں. اور خدا کا خوف کرو، خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو. کسی ناجائز کو جائز کہنے سے بھی اللہ سے ڈرو، کسی جائز کو ناجائز کہنے پہ بھی اللہ سے ڈرو. اس پہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، ورنہ ہر بندہ آئے گا منہ میں بکے گا. اگلی بات، حرام قطعی. حرام قطعی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض اعتقادی کا اپوزٹ ہے. فرض اعتقادی کا اپوزٹ، یہ فرض کا مقابل ہے. اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ، فسق اور بچنا فرض ہے اور ثواب کا کام ہے. جو قرآن اور سنت کی کسی مضبوط دلیل سے ثابت ہو یہ کہ حرام ہے، اور اس کو حرام نہ سمجھنا، حرام قطعی جو ہوتا ہے ضروریات دین سے ہو اگر، تو وہ کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا، یہ سب حرام قطعی ہیں. اسی طرح ہی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مکروہ تحریمی، یہ واجب کا اپوزٹ ہے. جس طرح واجب دلیل شرعی سے ثابت ہوتا ہے، لیکن شبہ ہوتا ہے دلیل کے اندر، قطعی نہیں ہوتی، اس کو ہم واجب کہہ دیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن شاید رہے گی میرے سے، اسے ہم واجب کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب ہے. اور واجب کا اپوزٹ مکروہ تحریمی ہے، مقابل ہے اس کے سامنے. یعنی واجب کا ترک کریں گے تو مکروہ تحریمی کا گناہ ملے گا. ناجائز اس کو کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں اس کو، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. حرام قطعی کی ڈیفینیشن اور ہے. ہاں کبھی کبھی علماء مکروہ تحریمی کو بھی حرام کہتے ہیں، اس سے ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے، لیکن مراد وہاں مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے اساءت، کراہت تنزیہی. کراہت تنزیہی جس کا کرنا برا ہو اور نہ کرنا نادرن کرنے والا مستحق عتاب ہو، التزام فعل پر استحقاق عذاب ہو. یہ سنت موقدہ کا مقابل ہوتا ہے. اساءت کہتے ہیں سنت موقدہ کو عادتاً چھوڑ دے تو اساءت کا مرتکب ہو جائے گا، اساءت کا مرتکب ہو جائے گا، یعنی برا کیا اس نے اور گناہ گار ہو جائے گا عادتاً چھوڑتا رہے گا. مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید نازل فرمائی، نہ اس پر گناہ ہے. کراہت تنزیہی کرنے پر گناہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بہت سے کام مکروہ ہوتے ہیں، اس پہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کراہت تحریمی نہیں ہے. جیسے کہ روزے میں کچھ چیز جان بوجھ کر چکھنا بلا عذر بھی اگر کوئی چکھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن مکروہ تنزیہی بھی نہیں کرنا چاہیے، شریعت اسے ناپسند کرتی ہے.
تو یہ ہے جناب فقہ کی ٹرمز کی جس کی میں نے ایکسپلینیشن آپ کو کی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اور ایک آخری بات کرتا جاؤں، خلاف اولا. خلاف اولا بھی ایک لفظ ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے، جس کا نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیں تو کچھ بھی حرج نہیں ہے. مستحب کو چھوڑنا خلاف اولا ہوتا ہے. مستحب کو اگر آپ چھوڑتے ہیں خلاف اولا ہے. نہ کرنا خلاف اولا کو بہتر ہوتا ہے، مستحب کو کرنا بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ مستحب چھوڑ دیں تو خلاف اولا ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح مکروہ تنزیہی کو گناہ نہیں ہے چھوڑنا، مکروہ تنزیہی کو کرنا گناہ نہیں ہے. بہرحال یہ تھی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز آف ٹرمینالوجیز آف فقہ جو ہمیں جاننا انتہائی